بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 30 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ المطففین کی آیت نمبر 22 سے لے کر 28 تک کو بیان کیا جائے گا۔ ابتداءً تلاوت سماعت فرما لیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ سن لیجیے گا۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بڑی آسائشوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، مسیریوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرة النعیم، اے مخاطب تو ان کے چہروں میں نعمتوں کی رونق پہچانے گا۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو مہر زدہ خالص شراب پلائی جائے گی۔ ختامہ مسک، جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور حرص کرنے والوں کو ایسی چیز میں حرص کرنی چاہیے۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس کی آمیزش تسنیم سے ہوگی۔ عینا یشرب بها المقربون، یعنی ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی آیات کی لغات سن لیجیے گا۔ اس میں جو ابرار لفظ ہے اس کی تحقیق پہلے گزر چکی۔ الارائک، اس کا معنی مسہریاں، تخت، اور یہ اریکتن کی جمع ہے۔ تعرف، یہ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل مضارع معروف ہے اور باب ضرب سے عرف یعرف پہچاننا۔ نظرہ، یہ تازگی، تر و تازگی کو کہتے ہیں، رونق کو، اور باب سمع کرم اور نصر تینوں سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے بارونق ہونا۔ نعیم، یہ جو ہے نا صیغہ صفت ہے، اس کا معنی ہے راحت و آرام۔ یسقون، یہ فعل مضارع مجہول صیغہ جمع مذکر غائب، سقا یسقی سقیا، پلانا۔ رحیق جو ہے یہ خالص شراب کو کہتے ہیں، یہ اسم جامد ہے۔ مختوم، مہر زدہ، مہر لگی ہوئی، یہ صیغہ اسم واحد مذکر اسم مفعول ہے باب ضرب سے۔ ختم یختم ختما، مہر لگانا۔ اس سے مراد کسی چیز کو بند کرنے کے بعد اس پر جو موم لگائی جاتی ہے یا مٹی لگائی جاتی ہے وہ مراد ہے۔ ختامہ مسک، وہ چیز جس سے مہر لگائی جائے، یعنی مہر لگانے کا مثالہ۔ مسک جو ہے یہ اسم جامد ہے، اس کا معنی ہے مشک، ایک طرح کی خوشبو ہے۔ لیتنافس، یہ باب تفاعل سے ہے اور امر غائب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی ایک دوسرے سے سبقت لینا، ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔ مزاج جو ہے یہ مصدر ہے
اور باب نصر سے مزج یمزجو، اس کا معنی ہے ملانا، آمیزش کرنا۔ تسنیم، یہ جنت میں ایک چشمے کا نام ہے۔ عینن، چشمہ اس کا معنی ہے اور اس کی جمع عیون ہے، اور ویسے عین کے کئی سارے معنی آتے ہیں لیکن یہاں اس سے چشمہ مراد ہے۔ اس کے بعد ہے یشربو، شارب یشرب باب سمع سے، اس کا معنی ہے پینا۔ اس کے بعد امر ثالث یعنی آیات کی تفسیر سماعت کیجیے گا۔ ان الابرار لفی نعیم، اس سے پہلے والی آیتوں میں یعنی کلا ان کتاب الابرار لفی نعیم، اس سے جو ہے وہ نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا بیان تھا، تو آج کے سبق میں اس میں بھی نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا بیان ہے، یعنی جنت میں وہ آسائشوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جو نہ آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کان نے سنی ہوگی، اور نہ ہی کسی دل پر جناب ان نعمتوں کا خیال گزرا ہوگا۔ یعنی ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، جو ہے ان کے مالات ہوں گے، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، اور حور و غلمان ہوں گے، سواریاں ہوں گی، جو چیز جس چیز کا ان کا دل چاہے گا وہ ان کو ملیں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر بیٹھے اور مسیریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ ان تختوں کی کیفیت جو ہے وہ معلوم نہیں ہے کس قسم کے ہوں گے، لیکن ایک عالی شان قسم کے تخت ہوں گے، اور ان تختوں پر جو ہے وہ جنتیوں کے لیے اعزاز ہوگا۔ ینظرون میں جو ہے وہ یعنی دیکھتے ہوں گے، تو کس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کے متعلق مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جنتی جو ہے وہ نعمتوں کو دیکھتے ہوں گے، اور اس میں تیسرا قول یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو جہنم میں یعنی کفار وغیرہ کو جلتا ہوا دیکھیں گے۔ اگلی آیت تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اس کا معنی ہے کہ ان کے جب چہروں کو دیکھا جائے گا تو ان کے ظاہری چہروں سے جو ہے نا تر و تازگی اور ان کا بارانق ہونا اور نعمت کے آثار جو ہے وہ اس سے نمایاں ہوں گے، وہ چہرے چمک رہے ہوں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، یعنی نعمتوں کا ذکر ہے تو اس میں اب یہاں ان کے لیے شراب کا ذکر ہے کہ ان کو جنت میں خالص شراب پلائی جائے گی۔ یہاں کی شراب چونکہ حرام ہے، اس میں نشہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو، لیکن جنت میں ایسی شراب ہوگی کہ جس میں نشہ نہیں ہوگا، اور وہ ہر طرح کے ضرر سے پاک ہوگی۔ تو یسقون من رحیق مختوم، رحیق کہتے ہیں خالص شراب کو، کہ ان کو خالص شراب جو ہے وہ پلائی جائے گی، مختوم جو مہر زدہ ہوگی۔ یعنی دنیا میں جس طرح کسی برتن یا بوتل وغیرہ کے اندر کوئی چیز ڈال کر ان کو بند کر دیا جاتا تھا، کوئی جو ہے وہ اس خاص قسم کا گوند یا لوشن لگانے سے، تو وہاں پر جو ہے وہ اسی طرح اس شراب کو بند کیا جائے گا۔ اس سے اگلی آیت میں ذکر ہے ختامہ مسک، یعنی اس برتن پر شراب پر جو مہر ہوگی تو مشک کی مہر لگی ہوگی، جس کی خوشبو جو ہے وہ شراب میں آمیزش کرے گی۔ تو یہ ایک معنی اس کا ہو گیا کہ ختام سے یہاں مراد کیا ہے، مثالہ ہے، یہ وہ چیز ہے جس سے اس کو بند کیا جائے۔ اور دوسرا معنی ختام کی تفسیر میں جو ہے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ جب شراب پئیں گے تو پینے کے بعد اختتام پر یعنی برتن کے آخر میں جو ہے وہ اس میں مشک کی خوشبو آئے گی۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو ہے یہاں پر فی ذَلِكَ کا اس میں اشارہ مشار الیہ جو ہے نا وہ رحیق مختوم ہے، کہ وہ خالص شراب اس میں،
یا یہ کہ اس ذالکہ کا جو ہے مشار الیہ، یہ ساری نعمتیں ہیں، یعنی جنت کے اندر جتنی نعمتیں اس کی مذکور ہیں، ان کے حاصل کرنے کے لیے جو متقین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کو حرص کرنی چاہیے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اس کا طلبگار ہونا چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس شراب کی آمیزش جو ہے وہ تسنیم سے ہوگی۔ آگے پھر اسی کی جو ہے وہ تفسیر کی کہ عین یشرب بہا المقربون، تسنیم ایسا چشمہ ہے جس سے مقربین کو پلایا جائے گا۔ یعنی جس طرح دنیا کی شرابوں میں جو ہے وہ ان میں امیزش کسی چیز پانی وغیرہ کی امیزش کی جاتی ہے، تو وہاں کی جو جنت کی شراب ہوگی اس میں جو ہے تسنیم چشمے کے مبارک پانی سے اس کی امیزش ہوگی، تو اس سے ابرار یعنی عام جو نیک لوگ ہیں وہ پیئیں گے۔ لیکن جو خاص تسنیم کا پانی ہے تو وہ مقربین یعنی سابقین اعمال کے اندر جن کو سبقت حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے مقرب جو لوگ ہوں گے وہ خالص تسنیم پیئیں گے، اور یہ ان کا یعنی درجات اور اعمال کے اعتبار سے ان کا یہ اعزاز ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقربین کا جو درجہ ہے وہ ابرار یعنی نیک لوگوں سے بلندتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ابرار اور مقربین سے بنائے۔ اس کے بعد امر رابع یعنی ترکیب ذکر کی جاتی ہے، ان الابرار لفی نعیم، ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور الابرار اس کا اسم ہے، لام جو ہے وہ تاکید کے لیے، فی حرف جار نعیم المجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو کائن شبہ فعل کے، کائن شبہ فعل اپنے فاعل جو ہے اس کا فاعل ہم ضمیر ہے اور وہ ذوالحال ہوگا۔ علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، علی جو ہے حرف جار ہے، ارائک مجرور، یہ جار مجرور مل کر ینظرون فعل کے متعلق ہے اور ینظرون فعل ہے، واو ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہوا کائنون کی ضمیر سے، حال ذوالحال مل کر یہ جو ہے فاعل ہوا کائنون کے لیے، اور کائنون شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر انہ کی خبر، انہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے جو تعرف جو ہے وہ فعل ہے، انت ضمیر اس کا فاعل ہے، فی حرف جار ہے اور وجوہ مضاف ہے، مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور جو ہے وہ متعلق ہو تعرف فعل کے، نظرۃ مضاف نعیم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول بھی تعرف فعل کے، تعرف فعل اپنے فاعل المفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یسقون من رحیق مختوم، یسقون یہ فعل مجہول ہے اور ضمیر اس کا نائب فعل ہے، من حرف جار ہے، رحیق موصوف ہے، مختوم صفت اول ہے، ختام جو ہے یہ مضاف ہو گیا، ضمیر اس کے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، مسکن خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جو ہے صفت ثانی ہوا، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مجرور اور پھر جو ہے من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ یسقون فعل کے ساتھ متعلق، یسقون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، واو جو ہے عاطفہ ہے، فی حرف جار اور ذالک مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا یتنافس فعل کے، اور فا جو ہے یہ عاطفہ ہے، یتنافس فعل ہے، المتنافسون فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ومزاجہ من تسنیم، واو عاطفہ ہے، مزاج مضاف ہے، ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، من حرف جار ہے، تسنیم یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ شبہ فعل کے ساتھ متعلق ہو کر مبتدا کے لیے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے عین یشرب بها المقربون، عین موصوف ہے اور یشرب فعل ہے اور بار فجار ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا یشرب فعل کے اور المقربون اس کا فاعل،
یشرب فعل جو ہے اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہوا عین الموصوف کا، اور عین الموصوف اپنے صفت سے مل کر یہ جو ہے یسقون کے لیے مفعول بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اسی طرح اس کے لیے اعنی فعل محذوف بھی مان سکتے ہیں، یہ اس کے لیے بھی مفعول ہو جائے گا۔ اس پر ہمارا یہ سبق ختم ہو گیا۔ آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔